اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اپنا گرد و نواح کا دوست احباب کا ضرور خیال رکھا کریں۔ اکبر صاحب ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں نظام المدارس پاکستان کے، اور منہاج القرآن انٹرنیشنل علماء کونسل کے ناظم بھی ہیں۔ آپ نے یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ گزشتہ 8-9 سال سے کر رہے ہیں۔ آپ علماء کرام میں ایک باہمی محبت اور اخوت اور پیار والا رشتہ جو ہے رکھتے ہیں۔ بہت سارے علماء جو آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور آپ بھی ہمیشہ رواداری اور محبت کے ساتھ تمام مسالک، تمام مکاتب کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ تحریک منہاج القرآن جو ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتی ہے مینار پاکستان پہ، اس کے اندر کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، کن کن مسالک سے لوگ آتے ہیں اور پیغام امن اور محبت لے کے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جنہوں نے پوری دنیا میں مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا، ولادت کا جو جشن منانا شروع کیا ہے، اس بارے میں ان کا کیا موقف ہے اور دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ السلام علیکم میرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سرزمین پہ یہ سب سے بڑا اور سب سے قدیم اور تاریخی پروگرام ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد مبارک کی نسبت سے۔ جو ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، منہاج القرآن کے زیر اہتمام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، تقاریب ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، مشل بردار جلوس ہوتے ہیں، اور تمام طبقات زندگی کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اللہ رب العزت نے من انفسہم کے تحت ہمیں عطا کی، اس کی ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں اور خوشی کا بھرپور اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عالمی میلاد کانفرنس بھی اسی میلاد مصطفیٰ مہم کا حصہ ہے، اور عالمی میلاد کانفرنس پاکستان میں سب سے بڑی میلاد کانفرنس ہوتی ہے، بلکہ دنیا بھر میں اگر کہا جائے کہ سب سے بڑی تاریخی کانفرنس ہوتی ہے تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ کانفرنس ہوتی ہے کہ جس میں دنیا بھر سے مندوبین آتے ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح پاکستان بھر سے لوگ جوگ در جوگ اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ منتظر ہوتے ہیں کہ ربیع الاول کا وہ رحمتوں، عظمتوں، فضیلتوں والا مہینہ کب آئے گا، جب ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سجی اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ تو منہاج القرآن کی مختلف شعبہ جات اپنے اپنے اعتبار سے ہر طبقہ زندگی کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جیسے ہم پاکستان بھر کے علماء و مشائخ کو دعوت دیتے ہیں، وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ اتحاد امت کا ایک خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہوتا ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے، وہ مکاتب اہل حدیث ہو، وہ مکاتب اہل تشیع ہو، وہ مکاتب دیوبند ہو، وہ مکاتب بریلی ہو، سب کے جید نامور علماء دین منہاج القرآن کے اس سٹیج کے اوپر عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں ایک ہی سٹیج کے اوپر بیٹھ کے یکجہتی اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہونے کے ناطے ہم اتحاد کا، اتفاق کا، باہمی ہمانگی کا، رواداری کا اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں، تاکہ ہمارا دشمن جو ایک بہت بڑی سازش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے فرقہ واریت کے ذریعے، انتشار کے ذریعے، نفرت اور کدورت کے ذریعے، بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی مالی اور جانی نقصان کے وہ ہمارے خلاف جنگ جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے اس کے مذموم مقاصد کو ناکام کرنے کے لیے ان تمام مکاتب فکر کے جید علماء کو اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے سٹیج کے اوپر بٹھا کے اپنی امت کے مختلف طبقات کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ آپ اسلام دشمن قوتوں کے اس ایجنڈے کا حصہ نہ بنیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو امن، محبت، رواداری اور باہمی ہمانگی کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کہ جس طرح میلاد مصطفیٰ کے اس عالمی سٹیج کے اوپر سب یکجا ہوتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے شہر میں، اپنی تحصیل میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے ٹاؤن میں آپ یکجا ہوں بطور مسلمان، تاکہ ہمارا دشمن اپنے مذموم مقاصد میں ناکام ہو، اور اس کو ناکام کر کے جہاں ہم اسلام کی عزت و وقار کے لیے کام کر سکتے ہیں، وہاں پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے، اور پاکستان کے امن کے لیے اور پاکستان میں رواداری کے لیے بھی ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی
اور دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور تحریک منہاج القرآن ہمیشہ کوشاں رہی کہ امن، محبت اور اخوت کا جو سلسلہ جاری رہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے وہ مد مقابل کو ایسی قوتوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں بھی انتشار آئے، یہ لوگ بھی آپس میں گتھم گتھا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جو امن پسند قوتیں ہیں وہ ہمیشہ امن کے لیے، محبت کے لیے، رواداری کے لیے، اتحاد و اتفاق کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھتی ہیں، لیکن جو ایسی قوتیں جو انتشار والی ہیں، افتراق والی ہیں، کدورتیں اور نفرتیں پھیلانے والی ہیں، جو اسلام اور پاکستان دشمن قوتیں، وہ کبھی اپنی مذموم حرکات سے باز نہیں آتی، لیکن خیر و شر کا مقابلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ازل تک یہ چلتا رہے گا، اور یہ آپس میں مارکا آرا رہیں گے۔ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ نفرت کو پھیلائیں گی، وہ کدورت کو پھیلائیں گی، وہ تقسیم کو پھیلائیں گی، وہ انتہا پسندی کو پھیلائیں گی۔ جو رحمانی قوتیں ہیں وہ امن کا درس دیں گی، محبت کا درس دیں گی، بامی ہمانگی کا درس دیں گی، اتحاد امت کا درس دیں گی۔ اور اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کے حصے میں اتحاد اتفاق کا جو رحمانی کام ہے وہ ذمہ لگایا ہے، تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جب ہم رحمانیت کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، رحمانیت کا اتحاد و اتفاق اور محبت و ہمانگی کا پیغام دینے کی کوشش کریں گے، تو شیطانی قوتیں لازماً ہمارے مد مقابل کھڑی ہوں گی۔ ان کی شیطانی حرکات سے بھی ہم آگاہ ہوتے ہیں، ان کے مذموم مقاصد سے بھی ہم آگاہ ہوتے ہیں، اور ان کی جو سازشیں ہیں ان سے بھی ہم آگاہ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شیطانی قوتوں کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سے جو ایسے اعلی کار ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں، جو ان کو سپانسر کرتے ہیں، جو ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ امن کی کوششوں کو ناکام کریں، امن پسندوں کے اوپر حملہ آور ہوں، امن پسندوں کی تقاریب کو نقصان پہنچائیں، امن پسندوں کی تعلیمات کو نقصان پہنچائیں، امن پسندی کی فکر کو نقصان پہنچائیں۔ تو وہ قوتیں موجود ہیں، ہمارے بھی علم میں ہیں، اور ازل سے تاریخ اسلام اس بات سے بھری پڑی ہے، ہر دور میں رحمانی اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ رہا ہے۔ تو ہم یہ ان کی جو سازشیں ہیں اور ان کی جو منصوبہ بندیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری سوال ہے، میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا۔ منہاج القرآن میں آپ نے اتنی فراغ دلی، اتنی اچھی تربیت، اعتدال پسندی اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو دبانے کے بہت سارے حادثات آپ کے ساتھ ہوئے، آپ کے لوگوں کو شہید کیا گیا، آپ کو دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن آپ نے امن کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ہمیشہ محبت کی طرف رہے، صلح جوئی کی طرف رہے، اور جو آپ کو دھتکارتے تھے آپ نے ان کو بھی سینے سے لگایا، اور ہمیشہ آپ ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ، یہ کون سی تعلیمات ہے جو آپ یہ اس میں دیکھیے، اللہ کا شکر ہے کہ جو قیادت ہمیں میسر آئی وہ نظریاتی بھی تھی، فکری بھی تھی، علمی بھی تھی۔ انہوں نے ہر نہج پہ اپنے کارکنان کی تربیت کی، اور کارکنان کو جہاں فکری طور پہ تیار کرنا تھا وہاں آئندہ آنے والے چیلنجز کے مقابلے میں ان کی تربیت کی۔ تو اتنا ان کو تیار کر دیا، اتنا ان کو پرفیکٹ بنا دیا، اتنا ان کو تربیت یافتہ بنا دیا کہ حادثاتی طریقوں سے متاثر ہونے والے وہ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے اوپر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا ہے، عدم برداشت کا، انتہا پسندی کا، یا مذہبی ایک ایسا ایک کیا کہتے ہیں جس کو طوفان آتا ہے کہ جس میں سارے بہہ جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری قیادت یہ ہے کہ ہمیں یہ گزشتہ 12 15 20 سال میں یہ احساس ہوا ہے، جو بات آپ کہتے ہیں حقیقت وہی ہوتی ہے، چاہے بدیر ہو، کچھ وقت کے بعد حالات اور واقعات یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہوتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو وسعت ظرفی عطا کی ہے، وسعت علمی عطا کی ہے، اور وسعت ذہنی عطا کی ہے، وہ بے مثل و مثال ہے۔ اس لیے آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور آگے ہونے والا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ جب وہ نتائج سے ہمیں آگاہ کر لیتے ہیں تو ہم کبھی بھی اس بارے میں نہ پریشان ہوتے ہیں اور نہ ہی فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے راہبر، ہمارے رہنما اتنے عظیم ہیں، اور اتنے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اتنا ان کو فیض عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر آنے والے چیلنج سے پہلے باخبر ہوتے ہیں، تو ہم اس لیے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت۔ بہت شکریہ جی۔ آپ نے سنا کہ میر آصف اکبر صاحب نے بڑی دلیل کے ساتھ اور بڑی وسعت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ سارا بیان کیا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جب بھی جو بھی بات آتی ہے، وہ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا تحریک منہاج القرآن جو بات کرتی ہے، اس کو بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ٹھیک کہتے تھے، اور جو ان کا موقف تھا وہ ہمیشہ ٹھیک رہتا تھا۔
تو مجھے دے اجازت آپ کا میزبان رضا خان، السلام علیکم۔